بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جانب تحریک انصاف کو بین کرنے کی، تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھیننے کی بات ہو رہی ہے، اور ہر طرح سے تحریک انصاف ہمیں چاروں طرف سے گھرتی نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر صورت میں تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی جو قانون سازی کی جا رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے دھڑا دھڑ قانون بن رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ایک ایک گھنٹے میں درجنوں قانون پاس ہو رہے ہیں، اور 14 لوگ 342 کا ایوان ہے، 342 کے ایوان میں 14 لوگ وہ قانون سازی کر رہے ہیں، اور پھر بیانات بھی آتے ہیں، جی ہم نہیں کر رہے، یہ خلاف ہیں، جی کھڑے ہو کے تقریریں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن قانون پاس ہو جاتا ہے۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ اس پلان کو سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ پلان یہ ہے کہ جی ابھی ہم اس طرح کے قانون بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف بالکل کہیں بھی نظر نہ آئے، اور تحریک انصاف ایک دفعہ مائنس ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم جب حکومت بنا لیں گے تو پھر یہ قوانین ہم واپس کر دیں گے کہ کسی کو بھی کسی وقت پکڑا جائے، کوئی بات نہ ہو سکے، کسی عدالت میں آپ نہ جا سکیں، ہر طرح کے قوانین تو وہ ہم کر لیں، اس کے بعد ہم اس کو واپس کر دیں گے، بالکل نیب کی طرح کہ آئے تو ہم نے سارے کیسز ختم کروا لیے، نیب کا جناب ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اس کے دانت نکال دیے، لیکن جب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی باری آتی ہے تو پھر نیب کو دوبارہ ہم اختیارات دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم یہ کریں گے، جس طرح اپنے کیسز معاف کروائے تھے اور اس کے بعد عمران خان کو پکڑنے کے لیے ہم نے دوبارہ قانون سخت کر دیا، اسی طرح سے ابھی قانون سخت کر کے جاتے ہیں تاکہ نگران سیٹ اپ کے دوران ہم بالکل خاتمہ کر دیں، اور اس کے بعد ہم ہی ہوں جو پلان بن گیا ہے، اور پھر جب آئیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، پھر ہم قوانین بدل لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے سوچ، یعنی اتنی نفرت اور اتنا خوف ہے کہ جی ہم کسی صورت عوام کے پاس نہیں جا سکتے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں وہاں نہ جانا پڑے، ہم عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے پلان۔ مگر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کا لاہور کا دفتر بند، کوئی جا نہیں سکتا، ایک خوف کی علامت تھی کہ پتہ نہیں وہاں کو جائے گا کیا ہو جائے گا، وہاں جو بیٹھے گا کیا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ ملے گا بھی نہیں، اس کا نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا، کہاں چلا گیا، کہاں لاپتہ ہو گیا، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا، اس کے گھر والے بھی نہیں بات کر سکیں گے، کیونکہ جو بات کرے گا، کوئی بھائی ہوگا، کوئی والد، کوئی بھی بات کرے گا وہ بھی غائب ہو جائے گا، اور کوئی آپ کے لیے نہیں بات کرے گا۔ یہاں اگر عمران ریاض کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ سوچئے نا، پاکستان کا سب سے مقبول، سب سے چاہا جانے والا، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا صحافی، اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں جناب سابق وزراء کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، سابق پارلیمنٹرین کے ساتھ ہو سکتا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو پھر کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو پھر بھی چلے لوگ کچھ جانتے ہیں جن کو، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سابق سینیٹر پیپلز پارٹی کے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کسی کو بھی اٹھا لیا جائے، ہمیں بھی کوئی غائب کر سکتا ہے، شاید ہمارا تو پتہ لگ جائے اچھا وہ کدھر گیا، لیکن کتنے لوگ غائب ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی باہر نہ نکلے، کوئی بات نہ کرے، کوئی ووٹنگ کے دوران کوئی آواز نہ اٹھائے، ہم جتنی بھی دھاندلی کر لیں۔ مگر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ جی اس خوف کے باوجود جا کر وہ دفتر جو بند تھا کوئی 2.5 ماہ سے، وہ تحریک انصاف کا دفتر کھل جاتا ہے، لیکن جا کر کھولتا کون ہے دفتر؟ وکلاء جاتے ہیں، جن کے بارے میں تحریک انصاف کے چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ اب زیادہ ٹکٹس ہم وکلاء کو دیں گے، ان کو آگے کریں گے، قانون سازی ویسے بھی جو ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ قانون کس طرح کے بنانے ہیں۔ اب چھوڑ دیجئے، ابھی اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ویسے تو وکیل ہیں، وزیر قانون ہیں، لیکن جس طرح کی وہ قانون سازی کروا رہے ہیں، میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی ہے، اس کا پلان بتا دیا ہے۔ تو یونیورسٹیوں کی بندر بانٹ، جتنے بھی آپ قوانین دیکھیں، اب اسلحے پہ لڑائی ہو رہی ہے، جی ہم عوام میں جا نہیں سکتے، اگر ہم نے کہیں گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، لہٰذا ہمیں اسلحے دیے جائیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس اسلحہ لائسنس ہونے چاہیے۔ یہ ممبران پارلیمنٹ کا حال ہے، سوچیے ذرا۔ وہ اس لیے اب لڑائی کر رہے تھے جی اسپیکر صاحب سے کہ چند دن رہ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس میں جناب وہ دعوتیں دیکھیں کیسے ہو رہی ہیں، کیا بات ہے۔ کہیں سے آپ کو غربت نظر نہیں آئے گی کہ یہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، ہر چیز کی قیمت کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے، اور ابھی مزید بڑھنی ہے، بجلی، گیس، پیٹرول، ہر چیز، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ان کے لیے یہ نظر آئے گا کہ جی میری تو رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ IMF کے معاملے پر یہ شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے ہیں، یہ باتیں وہ کر رہے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ بھائی لوگوں کو تو اب تک نیند نہیں آ رہی، آپ کو تو صرف اس وقت نہیں آتی تھی جب آپ نے جس طرح سے بھی ہے اب ہر چیز بیچنے پہ لگا دی ہے، آپ نے اپنے کیسز ختم کر لیے اصل میں، تو اس کے بعد آپ کو سکون سے نیند آئے گی کہ اب ہم نے اپنے سارے کیسز ختم کروا لیے ہیں، اب مزے کریں، جتنی قانون سازی کرنی تھی کر لی۔ مگر اس سب میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اگر دیکھیں اگر تو صرف اقتدار ہی ہے، بس پیسہ دولت ہی سب کچھ ہے، تو بظاہر انہوں نے شاید
وہ اس میں کامیابی لے لی ہو، لیکن عوامی سطح پر کبھی جو سمجھا جاتا تھا نون لیگ کا گڑھ، وہاں سے یہ ختم ہو گئے ہیں۔ جا کر آپ دیکھیے سرویز، حتیٰ کہ ارشاد بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں، صحافی ہیں ان کے بقول، کہ جو خود پی ڈی ایم والوں نے اپنی رپورٹ، سرویز نہیں، وہ کہتے ہیں جی سرویز کو تو میں نہیں اتنا مانتا، لیکن جو انہوں نے رپورٹس حکومتی پارٹیز نے جو رپورٹس منگوائی ہیں اس میں پتہ لگا جی آپ کا تو صفایا ہو گیا ہے، آپ فارغ ہیں، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، آپ ووٹ مانگنے کا سوچیے گا بھی مت۔ اب کوئی جا کر اگر لوگوں سے پوچھتا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ جتنے بھی پیمانے مقبولیت کے ہوتے ہیں اس میں یہ حال ہے کہ کہیں بھی ہوتا ہے نا کہ ہلکا سا کہیں یہ اشارہ بھی کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں یہ کیا ہوگا، بس چھوڑ دو، اس کو بند ہی کر دو۔ یعنی اگر ایک زمانے میں جلسہ جلوس اس کے پیمانے تھے تو یہ اس قابل نہیں رہے۔ پتہ لگتا ہے کہ جی کبھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی سارے سرکاری ملازمین کو لے کر آئیں، میں نے جناب اگست میں 5 اگست کو یا فلاں اگست کو میں خطاب کرنا چاہتا ہوں بہت بڑا، اور فلاں چیز کا افتتاح میں بڑا ہوگا، تو پنجاب حکومت کہتی ہے اچھا جی کرتے ہیں لیکن اس کے لیے 10 کروڑ روپیہ لگے گا، یہ مسئلہ آ گیا ہے، وہ مسئلہ، اچھا پھر جناب کسی کیمپ میں ہی کر لو، کسی شادی ہال میں کر لو۔ یہ حال ہے، شادی ہال میں بھی کریں گے تو کہیں گے ان کو کھلانا ضرور کھلا دینا، اور جی سری پائے کھلا دینا، اور جی نان روٹی کھلا دینا، یہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قابل یہ لوگ نہیں رہے کسی جلسہ جلوس کا۔ آپ مریم صاحبہ کو نہیں دیکھیں گے کہیں اب اس طرح سے کرتا ہوا، شہباز شریف صاحب بھی نہیں، سرکاری پروٹوکول کے باوجود وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا کروڑوں اربوں روپیہ لگتا ہے، لگا دو، اشتہار بازی کر رہے ہیں، لیکن جلسے اور اس طرح سے نہیں کر سکتے سرکاری طاقت کے باوجود۔ آپ اگر سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جی 2 گھنٹے میں 68 لوگ صرف دیکھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو، ان کا انٹرویو۔ اس کے علاوہ آپ اگر الیکشن کو پیمانہ رکھتے ہیں کہ چلو جی ووٹ، اصل چیز ووٹ ہے، یہ تو جی نوجوانوں کی پارٹی ہے، یہ تو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی پارٹی ہے، وہ ٹک ٹاک پہ عمران خان ریکارڈ بنا دیا، اوہو جی اس سے کیا ہوتا ہے، دنیا میں ریکارڈ بنا دیا اس نے فالوورز کا، اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جی کس کو کتنا دیکھا جا رہا ہے تو آپ الیکشن پر آ جائیں۔ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں جب سے حکومت آئی، آپ پنجاب کے الیکشن دیکھ رہے ہیں، حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، حمزہ شہباز صاحب کی خواہش تو پوری ہوئی، چند دن کے لیے وزیر اعلیٰ بنے، وہاں بھی جیت ان کے نظر آتی ہے۔ یہ الیکشن ڈیلے ہی اس وجہ سے ہیں کہ شاید اس کے بعد کوئی بات بن جائے، اور تحریک انصاف یا ان کے یعنی اس خاتمے کے باوجود کہ جی پارٹی کہیں لوگ چھوڑ کر چلے گئے، ادھر ادھر ہو گئے، روپوش ہیں، گرفتار ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، برا حال ہے جی، ہر کوئی اس کو ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے، تمام ادارے اس کے پیچھے لگائے گئے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی ابھی آج الیکشن کروا لیں، کوئی کیمپین نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو حال ہے، یعنی کوئی پیمانہ آپ دیکھ لیجئے، سرویز دیکھ لیں آپ۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی سرکاری سطح پر حکومتی جماعتوں کی رپورٹس جو انہوں نے کلیکٹ کی ہیں اس میں یہ حال ہے، تو باقی کیا ہوگا؟ مائک لے کر جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں، فلاں کا گڑھ تھا، یہ نون لیگ کا گڑھ تھا، نہیں اب عمران خان۔ تو اب اگر ہم نے فتح اور شکست کے پیمانے یہ رکھنے ہیں کہ کیسے بھی اقتدار میں آ جایا جائے، تو وہ اس میں تو آپ کو لگے گا کہ جناب ہاں اگلی دفعہ بھی انہوں نے اپنی بکنگ کروا لی ہے اقتدار کے لیے، بند کمروں میں سازشیں اور فیصلے کر کے۔ پتہ نہیں جب وہ وقت آئے گا تب دیکھیں گے، لیکن عوام کے دل سے اتر گئے ہیں بالکل، وہ نام بھی سننا گوارا نہیں کر رہے ان کا۔ اور اگر بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، عمران خان کی، تو وہ اپنی مقبولیت کی اگر بات کرتے ہیں، وہ قبولیت الگ چیز ہے، وہ اب تو ہی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب اب قبول تو ہوں گے، وہ مقبول بھی نہیں رہے، اب قبولیت بھی جائے گی، اتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں یہ لوگ کہ اب ان کے لیے قبولیت پانا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ مقبولیت نہیں رہی، قبول یہ ضرور ہوں گے لیکن بعد میں دیکھا جائے گا جی اتنی بدنامی لی ہے، انہی کو اگر دوبارہ لائیں گے تو بہت ہی زیادہ بدنامی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی چل جائے تو شاید وہ بہتر ہو۔ تو اگر مقبولیت آپ نے دیکھنا ہے تو اس وقت عمران خان خود یہ مانتے ہیں کہ جی میں کبھی زندگی میں اتنا مقبول نہیں تھا، اتنی مجھے سپورٹ نہیں تھی، اتنا میں فیمس نہیں تھا، اتنی سپورٹ لوگوں کی حاصل نہیں تھی، یہ اب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ نے پیمانہ دیکھنا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک شخص نے وہ جیت کر ہی یعنی اقتدار لے کر ہی آپ نے فتح حاصل کرنی ہے۔ اگر لوگوں میں شعور آ گیا، اگر لوگ آپ کے ساتھ، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے تو آج نہیں تو کل جیت آپ کی ہے۔ تو لوگوں کو شعور دے دینا یا ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لینا، یا آپ کے بیانی پر لوگ اگر آ گئے ہیں تو یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ تو وقتی طور پر جیل ہو، نااہلی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ عمران خان اپنا کام کر گئے ہیں اور وکلاء ان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب تو پاکستان بار کونسل اگر دیکھیں جو سب سے اہم باڈی سمجھی جاتی ہے، اس سے پہلے کسی ایک چیز میں بھی آپ کو عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آئے گی وہ، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی وہاں پر ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہے جی، پاکستان بار کونسل میں وہاں بڑے بڑے وکلاء ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت جو قانون سازی کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو مخالفین تھے آپ کو ابھی تجزیہ کاروں میں نظر آئیں گے،
آپ کو ابھی بہت سے ایسے لوگ جو یعنی دوسری پارٹیز میں ہوا کرتے تھے، عمران خان عراقی ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ بھی اب اس طرح کی بات کرتے نظر آئیں گے جناب یہ موجودہ حکومت تو بڑی ہی بری ہے، انہوں نے تو وہ کچھ کر دیا جس کا الزام عمران خان کو دیا کرتے تھے، اس کو تو الزام دیتے تھے، یہ تو مجرم ثابت ہو گئے ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑھ کر کچھ کر دیا، وہ آہستہ اس طرف سے آپ کو بات کرتے نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی ہار یا اس کی نااہلی یا اس کا باہر ہونا یقینی ہے، اتنا ہی یہ بھی یقینی نظر آ رہا ہے کہ اس کی اتنی ہی مقبولیت، لوگوں کے میں ہمدردی اور وہ سب اتنا ہی یقینی، یعنی جتنا آپ اس کو دبا رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں میں وہ اتنا مقبول ہو رہا ہے، اور اس کو آپ جتنا ڈیلے کریں گے، اچھا اس کو ختم کر کے جی آگے چلیں، وہ لوگوں میں لگ رہا ہے کہ وہ چیز زیادہ ہوگی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وکلاء کی اہمیت، ابھی تک آپ دیکھ لیجئے وکلاء نے جا کر دفتر کھولا ہے، کتنے وکلاء کو گرفتار کیا جا سکا ہے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے۔ تو یہ یعنی ہوتا ہے نا کہ پلانز اور سارا وہ اتنا بھی آسان نہیں ہے، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کتنی سپیس حاصل کر پاتی ہے، یا یہ کہ جی یہ سمجھیں کہ جی بالکل عمران خان مائنس ہیں تو اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی نہ کسی صورت میں الیکشنز میں تحریک انصاف پہنچ جاتی ہے اور کسی نہ کسی حال میں، اور لوگ مایوس نہیں ہوتے کہ جی عمران خان ہے یا نہیں ہم نے پوری طرح سپورٹ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ اگر بڑی تعداد میں نکل آئے، ووٹ ڈال دیا جب بھی الیکشنز ہوئے، اور تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے، کیونکہ ایک حد سے زیادہ ریگنگ ہو نہیں پائے گی، تو اس کے بعد تو پھر چاہے عمران خان جیل میں بھی ہوں، نااہل بھی ہوں، کچھ بھی ہو، تو حکومت جس کی ہو وہ اس طرح سے قانون سازی بھی کر سکتا ہے، تو ان کے راستے بڑے کھل سکتے ہیں۔ تو ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، اب تو ایک دن میں صورتحال بدل رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو یہ ایک فیکٹر ضرور ہے کہ جو سوچا نہیں جا رہا تھا کہ اب کبھی بھی یعنی سانس بھی لے سکے گی تحریک انصاف، تو ایسا نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر دفتر کھلنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک دفعہ بند ہو جاتے ہیں تو پھر ناممکن سا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی کسی کا ریوائول ہو سکے، کہانی ختم ہو جایا کرتی ہے، مگر یہ کہانی لگ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ ختم ہونے جا رہی ہے، بلکہ یہ آگے مضبوط ہونے جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔